السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ خیریت ہے؟ اور شیخ صاحب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ شیخ صاحب سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں کوئی آیا ہوگا سعودی سے، مکہ سے ہو یا مدینہ سے ہو، وہ کچھ دانے لایا تھا گیہوں کے، تو وہ کہتے ہیں کہ گیہوں کا دانہ اس کو کھا لے تبرک سمجھ کر، تو کہتے ہیں اس کو اولاد ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات میرے تک پہنچی تو ہم نے کہا یہ کیا تماشا ہے، بتاؤ، گیہوں وہاں سے لے کے آؤ اور اس کو کھاؤ اور ادھر بچے ہوتے ہیں۔ تو مجھے سب نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے میں نے آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ شیخ صاحب کی طرف تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ تو آپ اس سوال پر کیا نظریہ رکھتے ہیں شیخ صاحب؟ تھوڑا سا جواب دیں اس کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعقوب بھائی، یہ جو گیہوں وہاں بکتا ہے حرم کے بغل میں، جو بیچتی ہیں عورتیں یا لوگ بیچتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں، وہاں کبوتر بہت زیادہ ہیں، ان کبوتروں کو کھلانے کے واسطے لوگ بیچتے ہیں، کیونکہ ہر چیز میں اجر ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زنا کرنے والی عورت جس کا پیشہ وہی تھا، اسی سے روزی کماتی تھی، یا وہ زناکار تھی، اس کو پیاس لگی، کنویں کا اسٹائل کچھ دوسرا رہا ہوگا اس زمانے میں، وہ کنویں میں داخل ہوئی، جا کر کے پانی پیا، باہر آئی تو دیکھا کہ ایک کتا شدت پیاس سے جو کیچڑ ہے اس کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ جیسے میں پیاسی تھی ایسے یہ بھی پیاسا ہے، پھر نیچے گئی اور جا کر کے اپنے موزے میں، اس زمانے کا موزہ چمڑے کا ہوتا تھا، موزے میں پانی بھرا اور لا کر کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ کام بہت پسند آیا اور اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو اور ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی کل کبد رطب اجر، ہر ذی روح کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے۔ تو اس جذبے کے تحت لوگ بیچتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، اور جو وہاں پہ کبوتر ہیں ان کو وہ سامنے دیتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کو لے جا کر کے لوگ اپنے یہاں استعمال کریں، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد ہو جائے گی۔ واقعی یہ تماشا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ اتنی دنوں سے ہمارے درس میں ہیں، اس چیز کو سمجھ گئے اور یہاں رہتے بھی ہیں، کئی مرتبہ مکہ بھی گئے ہیں، آپ نے اس چیز کو دیکھا بھی ہوگا، لوگ خریدتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں کبوتروں کو۔ تو وہ اس طرح کی حرکتیں لے جا کے کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اس کی دو چیزیں ہیں، ایک چیز اللہ سے دعا کرے، بندہ اللہ سے دعا کرے، جیسے زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے مانگی تھی اللہ سے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ میرے لیے ایک وارث دے دے، مجھے اکیلے نہ چھوڑ۔ اور ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، ایسے بہت سارے انبیاء نے دعائیں مانگی، اور بہت صالحین اچھے اچھے لوگوں نے دعائیں مانگی۔ دعا اہم ہے، سب سے پہلے وہی چیز ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہی اولاد دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے قرآن میں ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے ہی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ سے جڑیں، پہلی بات جو میں نے ذکر کی۔ اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء علم من علم جہل من جہل، کہ اللہ رب العزت نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں اس کا علاج اتارا ہے، اور جو جان گیا جان گیا، جو نہیں جان پایا جو نہیں جان پایا، جو نسخے کو جان گیا لکھ دیا، اللہ نے شفا دی، اس میں سبب بن گیا، اس سے انسان کے ہاں اولاد ہو گئی، وہ سب اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہے۔ آج کل تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، یہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ نہیں ہے کہ حرم سے آپ گیہوں لے آئیں یا چاول لے آئیں یا پھل لے آئیں اور لا کے کھلا دیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس سے اولاد ہو جاتی ہے۔ ورنہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے
تو یہودی اور منافقین کہتے تھے کہ یہ لوگ منحوس لوگ ہیں، نعوذ باللہ، ان کے یہاں اولاد ہی نہیں ہوتی ہے۔ بہت دن کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، تو بڑی خوشی ہوئی صحابہ میں، بڑے خوش ہوئے سب۔ تو اور یہ عبداللہ بن زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی کے لڑکے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زبیر کے خالو ہوتے تھے۔ تو اس میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے لوگ ہجرت کر کے آئے مکہ سے، وہاں گیہوں کی بھی کھیتی، گیہوں کی نہیں ہوتی تھی لیکن ملک شام وغیرہ سے تجارت میں وہ چیزیں آتی تھیں، کھجور تھی وہاں پہ اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہیں بیان کیا کہ وہاں سے کھجور لے آؤ کھا لو بچہ رہ جائے گا، یا بچہ پیدا ہو جائے گا، یا کیا نام ہے وہاں کا پھل لے آؤ، یا وہاں کی مٹی لے آؤ، یا وہاں جو چیزیں بکتی ہیں اس کو لے آؤ۔ ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ تو یہ واقعی ڈھونگ ہے، تماشا ہے، ان چیزوں سے دور رہیں، لوگوں کو بتائیں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خرافات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یعقوب بھائی، اس میں یہ بھی بڑھایا جا سکتا ہے کہ خوب بنا ہے، اگر اسی طرح سے علاج ہوتا رہے بانجھ پن کا اور اولاد پانے کا تو بہت اچھا ہے۔ انسان مکہ جائے، مکہ جا کر کے مدینہ جائے، وہاں کی مٹی لے آئے، وہاں سے گیہوں لے آئے، وہاں سے چاول لے آئے اور سب کو کھلائے، تو کیا ضرورت ہے مساجد کو آباد کرنے کی، کیا ضرورت ہے اللہ سے دعا کرنے کی، اور کیا ضرورت ہے ان ہاسپٹلوں کی جو ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔ ہاں، کچھ چیزیں برکت والی ہیں، جیسے وہاں زمزم ہے، زمزم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ان تمام چیزوں میں اثر کرتا ہے جن چیزوں میں جس نیت سے اس پانی کو پیا جائے۔ تو جہاں اللہ سے دعا کی جائے وہاں اگر زمزم بھی پینے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی کرا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مشیت اگر ہوئی، اللہ کی خوشی ہوئی، تو ایسی بندی کو اللہ رب العزت اولاد عطا کر سکتا ہے۔ جو شرعی طریقے ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔